بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 18 ربیع الثانی 1445 ہجری مطابق 3 نومبر 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ سلسلہ درس حدیث قسط نمبر 13، اللہ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں، مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے: قیل و قال یعنی بلا وجہ کی گفتگو، مال کی بربادی، اور کثرت سوال یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور ان سے بلا ضرورت سوالات کرنا۔ مسلم 4485۔ نمبر 1، قیل و قال۔ یہاں مراد ایسی باتیں ہیں جو بے فائدہ ہوں۔ بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اسی لیے ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اچھی باتیں کرو یا پھر خاموش رہو۔ بعض حضرات نے قیل و قال سے بغیر غور تحقیق پختگی کے کوئی بات کہنا اور پھیلانا بھی مراد لیا ہے، جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں لوگوں کا حال ہے۔ اس سے بھی سماج میں غلط فہمیاں پھیلتی ہیں اور غلط جانکاری عام ہوتی ہے، اور جو کبھی کبھی بہت زیادہ نقصان دہ بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، مال کا ضیاع۔ اسلام نے کبھی بھی اچھے طریقے سے زندگی گزارنے سے منع نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس کے اسباب اختیار کرنے سے روکا ہے، لیکن ایسی عیش و عشرت کی زندگی میں اپنا مال لگانا جو اسے خدا کی یاد اور آخرت سے ہی غافل کر دے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اور دراصل یہی مال کی بربادی ہے۔ اسی طرح زیادہ مال حاصل کرنے کے لالچ میں اپنے پیسے کو غلط سلط جگہ بنا حلال و حرام کی پرواہ کیے ہوئے انویسٹ کرنے سے بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3، کثرت سوال۔ یہاں بھی 2 باتیں مراد لی گئی ہیں: ایک تو لوگوں سے بہت زیادہ مانگنا، ہر وقت دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، دوسرے سامنے والے سے اس کی پرسنل ذاتی معاملات اور ایسی باتوں کے بارے میں پوچھنا جسے وہ بتانا مناسب نہیں سمجھتا ہے۔ یہ دونوں بری عادتیں ہیں۔ ہم سب کا یہ یقین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے ان میں کسی بھی حال میں کوئی خیر نہیں۔ اسی حدیث میں بیان کی گئی تینوں باتوں پر غور کیا جائے تو ہم پائیں گے کہ واقعی ان سے نہ صرف وقت اور مال برباد ہوتا ہے بلکہ ان چیزوں میں الجھ کر انسان اپنا اور دوسروں کا سکون بھی غارت کر لیتا ہے۔ اس لیے ایک اچھے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی شریعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ اسی میں بھلائی بھی ہے اور کامیابی کا راز بھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذکر و دعا۔ جنات اور شیاطین کے شر سے ہم کیسے محفوظ رہیں؟ مولانا محمد غزالی ندوی رحمت اللہ علیہ۔ جنات اور شیاطین کبھی کبھی انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے شر سے بچنے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ اس لیے اگر کبھی ان کی طرف سے کوئی پریشانی پیش آئے تو ہمیں کہیں اور جانے کے بجائے انہی طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کے اہتمام سے ہم انشاءاللہ ان لوگوں کے شر سے بچ سکتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی تلاوت۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کا فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مسلم 780۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا یا سننا برکت کا ذریعہ ہے اور اس کا چھوڑنا نہ پڑھنا حسرت تو بد نصیبی کی بات ہے اور جادوگروں کا اس پر بس نہیں چلتا ہے۔ مسلم 408۔ نمبر 2، آیت الکرسی کا اہتمام۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص شام کو آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر صبح کو پڑھ لے تو شام تک ان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ المعجم الکبیر 541۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ آدمی کی صبح تک حفاظت کرتا رہتا ہے اور شیاطین صبح تک اس کے قریب نہیں آ پاتا۔ بخاری 23:11۔ نمبر 3، تینوں قل کا اہتمام کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ تینوں قل یعنی سورہ اخلاص، قل واللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس اگر صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لے جائے تو ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے کافی ہیں۔ سنن ابو داؤد 5082۔
نمبر 4، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھنے کا اہتمام۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی جگہ اترے یا قیام کرے اور یہ دعا پڑھ لے تو کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ وہ وہاں سے چلا نہ جائے۔ مسلم 27:10۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس رات کو وہ ہر طرح کے زہریلے ڈنگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ترمذی 36:16۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات جو دعا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی کامل صفات کی پناہ لیتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ نمبر 5، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ کا اہتمام۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے تھے۔ بخاری 33:71۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی کامل صفات کی پناہ لیتا ہوں ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر نظر بد سے۔ فکر و نظر، دنیا سے اس حال میں جائیے کہ رب استقبال کرے۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں ایک اہم مشن لے کر بھیجا ہے اور وہ ہر وقت منتظر رہتا ہے کہ اس کا رب کب اس کے مشن کو پورا کر کے اس کی طرف واپس آئے اور وہ اس کا استقبال کرے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ملک اپنے کسی سفیر کو کسی اہم مشن پر دوسرے ملک بھیجتا ہے اور جب وہ سفیر کامیاب ہو کر واپس لوٹتا ہے تو اس کے ملک کا سربراہ اور تمام باشندے استقبال کرتے ہیں، اور اگر وہ نامراد لوٹتا ہے تو سب اس کے کارکردگی پر افسوس جتاتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں ہر انسان اللہ پاک کا سفیر ہے۔ چنانچہ جب کوئی بندہ یہاں سے کامیاب ہو کر اپنے اصل ملک یعنی آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کا بادشاہ یعنی اللہ اور وہاں کے باشندے یعنی فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر وہ ناکام ہو کر جاتا ہے تو اللہ اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اللہ کا سفیر ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ہم کے اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ ہمارا رب ہمارا استقبال کرے اور ہمیں قرآن کی زبان میں خوشی خوشی یہ پیغام سنایا جائے کہ اے وہ جان جسے سکون مل چکا ہے، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جاؤ کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ مسائل: نماز کے دوران موبائل بند کرنا۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ اگر نماز پڑھنے کی حالت میں فون بجنے لگے اور زیادہ حرکت کیے بغیر جیب میں ایک ہاتھ ڈال کر بٹن بند کر سکتا ہے تو بند کر دے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ 1-2 مرتبہ ایسا کر سکتا ہے، اور اگر جیب سے موبائل نکال کر اسے دیکھتا ہے کہ فون کہاں سے آیا ہے اس کے بعد بند کرتا ہے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں زیادہ حرکت کرنا عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔